تو حافظ صاحب نے تو میرے خیال میں جو مسلم لیگ کا جو بیانیہ تھا اس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن جماعت نے اس کو فارغ کر دیا۔ اس نے جو نشاندہی کی وہ ٹھیک ٹھاک ہمارے اکابرین میں سے۔ جے یو آئی کے ایک اور رہنما مولانا فضل الرحمان کے خلاف میدان میں آ گئے۔ سابق ایم این اے مولانا شجاع الملک نے مولانا شیرانی کے بیان کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں حافظ حسین کو مسلم لیگ نون کے بیانیے پر بات کرنے کی وجہ سے فارغ کیا گیا۔ حافظ حسین اکابرین میں سے ہیں، ان کی بات سنی جانی چاہیے تھی۔ یہ حقیقت ہے، عوام پی ڈی ایم کی کال پر جلسوں میں شرکت نہیں کر رہے، کارکن سمجھ رہے ہیں رہنما خائن ہو چکے ہیں، جو بالکل درست ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ای او بی آئی کو پی آئی سی کے ماتحت کیا تھا۔ سعید غنی کو اب ہوش آیا اور اپنی پارٹی کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں پیپلز پارٹی بتائے 5 سال میں ورکرز ویلفیئر کے لیے کتنے منصوبے لگائے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں لوٹ مار کی گئی، آج تک ان کا حساب نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی حکومت کا ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ، قانون سازی اور اتھارٹی کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی وزیر اعظم کو ڈرون پالیسی سے متعلق بریفنگ۔ یہ حکومت کا این آر او ہے جو اس نے اپنے کرپٹ وزراء کو دیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ ہمارا نیب کا پرپوز ڈرافٹ ہے۔ بی آر ٹی کے منصوبے کو این آر او دینے کے لیے انہوں نے یہ آرڈیننس متعارف کرایا۔ حکومت نے بی آر ٹی مالم جبہ بلین ٹری سونامی اور گرینائٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ میں کرپشن کو کلین چٹ دینے کے لیے این آر او مانگا۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا دعویٰ، کہتے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس کے بینیفیشری وزیر اعظم ہاؤس، کابینہ اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے سامنے ہاتھ بھی جوڑے گئے، حکومت کو این آر او دیں گے نہ حکومت سے این آر او مانگتے ہیں۔ حکومت کی بہترین حکمت عملی کا ثمر، کورونا کے باوجود معیشت کے بارے میں اچھی خبر۔ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 447 ملین سرپلس رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں رواں مالی سال میں اب تک کرنٹ اکاؤنٹ 1.6 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے کرنٹ اکاؤنٹ 1.7 ارب ڈالر خسارے میں تھا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 3 سال کی بلند ترین سطح 13 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ کے ایکسپورٹ میں فار دا منتھ آف نومبر تقریباً 51% کا انکریز ہے۔ گورنمنٹ کا فوکس اس وقت 4 سیکٹروں پہ میجر ہے۔ اس میں ایک ٹیکسٹائل ہے، کنسٹرکشن ہے، اب 2 نئے سیکٹرز جو آئے ہیں وہ الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ اور ایک موبائل فون مینوفیکچرنگ۔ معاشی اشاریے درست سمت میں جا رہے ہیں، معیشت مستحکم ہے مگر راستہ ابھی طویل ہے۔ ماہر معاشیات سمیع اللہ طارق کہتے ہیں وفاقی حکومت کی توجہ ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن، الیکٹرک وہیکل، موبائل مینوفیکچرنگ پر ہے۔ نومبر میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں 51% اضافہ ہوا۔ آئی ٹی سیکٹر کو فعال کیا جائے تو ایکسپورٹ مزید بڑھ سکتی ہے۔ ماہر معاشیات خرم شہزاد بولے کرنٹ اکاؤنٹ 5 ماہ سے سرپلس میں رہنے کی بڑی وجہ ترسیلات زر میں اضافہ ہے۔ ترسیلات بڑھتی رہیں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئے گی۔ منی لانڈرنگ کیس، نیب نے نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اثاثے کرک کرنے کی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ شہباز شریف کا پھر علاج کی سہولت نہ ملنے کا شکوہ، کہا صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، صحیح طریقے سے چیک نہیں کیا گیا۔ وزیر جیل فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عدالتی حکم پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ شہباز شریف نے حکومت اور جیل انتظامیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملاوٹ مافیا بچوں کے جسمانی اور ذہنی معذوری میں حصہ دار بن رہے ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر ایسے افراد عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ قانون کے ڈنڈے کو گراں فروشی آرڈیننس 2020 کا نام دیا گیا ہے۔
मुल्क में कोरोना से मेडिकल की तालिबा समेत 82 मरीजों का इंतकाल, तादाद 9,474 हो गई। 1,704 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के 322 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वजीर आला पंजाब में भी कोरोना की तस्दीक हुई। मापनी खसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं छोटे शहरों की निस्बत बड़े शहरों में केसेस की शरह ज्यादा है। गुज़िश्ता हफ्ते मस्बत केसेस की शरह ज्यादा रही, अब कुछ कमी आई है। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,12,918 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,680 रुपए 97 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी।